دھوپ میں نماز پڑھنا کیسا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری سنتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجود جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب کریم کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے۔ محترم ناظرین، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دعا اور اس پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی بن جاتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ قبر و آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال اور دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو انسان نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ جھوٹ، چوری، ظلم اور بے حیائی اور زناکاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو کم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی ہے، کیونکہ جو شخص نماز کے پابند ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتی ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بن جاتی ہیں۔ نماز اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ شکنی سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے، زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے،
کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی قوت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ پاک کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دل میں رحمت کی جگہ عطا کرتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت ناک اور اندھیرے سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ فرمائی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن کہلاتا ہے۔ یہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے گناہ نماز کے عوض معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے، کیونکہ جو شخص سب سے پہلے نماز کا حساب دے گا اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان کر دیا جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کریم کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی کنجی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ کوئی جسم پر جراثیم باقی رہیں گے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، دھوپ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، اگر سخت دھوپ ہو اور اس کی وجہ سے نماز میں خشوع و خضوع یعنی یکسوئی پر متاثر ہو تو سایہ دار جگہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تاہم
اگر کوئی مجبوری ہو تو دھوپ میں نماز پڑھنے سے کوئی حرج نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی گرمی میں سے ہے۔ اس میں سورج کے طلوع، زوال اور غروب کے وقت نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا تعلق مخصوص اوقات سے ہے۔ دھوپ میں نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دھوپ میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر گرمی زیادہ ہو اور نماز میں توجہ بٹنے کا شوق ہو تو سایہ والی جگہ پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ سورج کے طلوع، زوال اور غروب کے وقت نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو اور سایہ میسر نہ ہو تو دھوپ میں نماز پڑھنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل تو پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔